أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين الملقب بطه وياسين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد حضرات گرامی قدر پچھلی 2 تقریروں میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قرآن کریم غور و فکر کے لیے دنیا میں بھیجا گیا جس طرح سے تمام آسمانی کتابوں کا جو مقصد تھا وہی مقصد قرآن کا بھی تھا اور قرآن کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا گیا کہ سمجھنے کے علاوہ سارے کام لیے گئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھنے کے ساتھ سارے کام لیجئے دنیا نے یہ کیا کہ ہم سب کچھ کریں گے بس سمجھیں گے نہیں ہے نا اور جب دنیا غیروں سے قرآن لے گی تو قرآن کو پھر چوما ہی جا سکتا ہے سروں پہ رکھا جا سکتا ہے پھر قرآن سے معنی نہیں نکالے جا سکتے بس حفظ کیا جا سکتا ہے اور میں آج آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے اس آئیڈیا سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ قرآن حفظ کریے خوب کریے لیکن للہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت دکھا دیجئے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ قرآن یاد کر لو ایک آیت نہیں دکھائی جا سکتی ایک آیت یہ نہیں دکھائی جا سکتی کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ قرآن کو حفظ کر لیجئے جبکہ میں آپ کو 10 آیتیں دکھا سکتا ہوں کہ تفکرون تعقلون تدبرون یہ تمام آیتیں غور کرو فکر کرو یہ کرو وہ کرو میری نشانیوں پہ غور کرو ہے نا سورہ روم کی کم سے کم 10 آیتیں اس مضمون کی وَمِنْ آیَاتِهِ سے شروع ہوتی ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اس کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم بشر بن کے چلنے پھرنے لگے مٹی سے پیدا کیا بشر بن کے چلنے پھرنے لگے عجیب بات ہے قدرت کی سنت یہ ہے کہ ہم پست چیزوں کے ذریعے بلند چیزیں بناتے ہیں ہیرا جو ہے وہ ہیرے کا جو اصل مادہ ہے آپ حضرات سب پڑھے لکھے لوگ ہیں معلوم ہے کاربن اور کوئلہ جب ہزاروں لاکھوں برس ہائی ٹیمپریچر اور پریشر کے اوپر اس میں کچھ پروسیس ہوتا ہے تو وہ ہیرا بن جاتا ہے لیکن اصل میں اس کا کیا مادہ کیا ہے وہی کاربن وہی جو کوئلے کا مادہ ہے تو قدرت نے بتایا کہ دیکھو یہ ہماری کاریگری ہے کہ ہم مٹی سے یہ بنا دیتے ہیں پھر ہم قطرے سے بشر بنا دیتے ہیں یہ ہماری کاریگری ہے میرے دوستو آپ یہ دیکھیے بس یہ جو مٹی بشر بنی ہے اس میں ایک چیز مادی ہے ایک چیز ملکوتی ہے مٹی مادہ ہے اور جو قدرت کہہ رہی ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي میں نے اپنی روح میں سے پھونک دیا
اب تمہاری نظر دیکھنی ہے کہ اگر تم مادہ دیکھو گے تو انسان پست نظر آئے گا، اگر تم اس کی روح دیکھو گے تو انسان بلند نظر آئے گا۔ ہر جگہ قدرت نے تخلیق انسان میں دو کا وسیلہ قرار دیا۔ دیکھیے مٹی اور روح، پھر مادے کے لیے بھی کہا کہ ہم نے مٹی اور پانی سے۔ اور دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، یہاں میں اتنے پڑھے لکھے مجمع میں گفتگو کر رہا ہوں، قرآن صرف سائنٹسٹوں کے لیے اور پروفیسروں کے لیے نہیں اترا ہے، عام انسانوں کے لیے اترا ہے۔ ہاں مگر کوئی بڑے سے بڑا ذی علم بھی اس کی دعووں کو منع نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ کتنی بہترین تمثیل ہے یہ کہ مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بتائیے کہ آج آپ پڑھے لکھے دور میں موجود ہیں، ماشاءاللہ سب میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج سے 1400 برس پہلے قدرت اس طرح بتاتی کہ ہم نے انسان کے جسم میں جتنے اجزائے ترکیبی آج آپ کو معلوم ہیں کہ صاحب ہم نے کیلشیم استعمال کیا اور میگنیشیم استعمال کیا اور کاربن استعمال کیا اور واٹر استعمال کیا اور یہ استعمال کیا وہ استعمال کیا، تو نہ صرف یہ کہ وہ ذہن سمجھ نہیں سکتا تھا بلکہ وہ ذہن ڈر جاتا، خوف زدہ ہو جاتا، یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ قرآن علامتی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اس وقت ایک سمپل بات کہہ دی کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، جس بات کو بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا انسان سمجھ سکتا ہے۔ آج بھی ہر انسان یہ جانتا ہے کہ انسان کے جتنے اجزائے ترکیبی ہیں وہ مٹی ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور کہیں سے نہیں پیدا ہوتے۔ کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا سائنسداں بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مٹی، تو کہا کہ مٹی اور پانی سے بنایا ہے نا۔ پھر جب دنیا میں بھیجا تو دو کا وسیلہ، ماں اور باپ کا وسیلہ ہے نا، ماں اور باپ کے وسیلے سے بھیجا۔ تو اب اگر دنیا میں آنے والا ایک ہادی اور رہبر تمہارے وجود کے لیے تم دو وسیلوں کے قائل ہو تو اپنی نجات کے لیے دو وسیلوں کے قائل نہیں ہو سکتے۔ قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری نجات کے لیے بھی دو وسیلے دیے ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ جس طرح تم وجود کے لیے دو وسیلوں کے محتاج ہو، اسی طرح تم نجات کے لیے بھی دو وسیلوں کے محتاج ہو، قرآن اکیلے کافی نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جگہ جگہ میرے دوستو یہ بات کی گئی ہے، اور یہ قرآن میں عجیب بات ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب طرف لے جانا چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ تھوڑی دیر سفر کیجئے، کہ قرآن ہمیشہ اپنے نبی کے ساتھ، اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ ایک تیسرے وجود کا قائل ہے، مگر نام نہیں لیتا۔ دیکھیے میں نے کیا کہا، نام نہیں لیتا۔ ہر جگہ اپنے ساتھ ایک وجود کا قائل ہے، اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ ایک وجود کا قائل ہے۔ اور وجود کا قائل تو اس وقت بھی ہے کہ جب آدم کو بنا رہا تھا، وہاں پہ بھی کیا کہا گیا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تجھے کس نے منع کیا اس کو تو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب یا تو آپ خدا کے ہاتھ مانیے اور یا یہ مانیے کہ کوئی ایسے ہاتھ ہیں جو خدا کا ہاتھ بن کے خدا کا کام کرتے ہیں۔ قدرت کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قدرت کہہ رہی ہے حضور کہ لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اور چلیے اگر آپ کو یہ کہہ دیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آدم کی خلقت کے وقت تو کوئی تھا ہی نہیں کہ جو یہ محسوس کرتا کہ وہ دو ہاتھ کون سے ہیں، تو ٹھیک ہے، دنیا بننے کے بعد بھی میں دو ہاتھ آپ کو دکھائے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے شب معراج وہ کون سے دو ہاتھ تھے جو پردے سے برآمد ہوئے اور رسول کے شانوں پر آ کے ٹھہر گئے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاؤں، میں نے آج اپنے بھائی سے وعدہ کیا ہے کہ میں قرآن سے، کیونکہ دیکھیے انشاءاللہ فضائل کے گوشے ضرور ہوں گے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو کم سے کم مجمع کو یہ احساس تو ہو کہ یہ ہمیں کچھ دے گئے، کچھ تو دے گئے۔ یہ قرآن وہ ہے جو اشاروں میں گفتگو کرتا ہے میرے دوستو۔ میں اس دن کہہ رہا تھا کہ کوئی جدید ذہن پوچھ سکتا ہے یہ کہاں ہے قرآن میں، وہ کہاں ہے قرآن میں، وہ کہاں ہے قرآن میں، تو میں نے کہا کہ اشارے دینا قرآن کا کام
اور اس سے تفسیر نکالنا، اس سے چیزوں کو نکالنا، یہ انسان کا کام ہے۔ قرآن اتنی چیزیں نہیں، اب میں نے اس دن آپ کو اشارہ دیا کہ بایولوجی کے علم کی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ قدرت نے کہہ دیا کہ ہم نے سب کچھ جوڑے میں پیدا کیا۔ ڈھونڈتے چلے جاؤ کہ چیزوں میں تذکیر و تانیث کہاں کہاں پائی جاتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں سورہ معارج پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم آپ یہ دیکھیے کہ سورہ معارج میں قدرت نے نور کی رفتار کا تذکرہ کیا ہے، نور کی رفتار کا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بھئی نور کی رفتار ابھی دنیا 100-200 سال پہلے معلوم کر پائی ہے کہ نور کی کیا رفتار ہوتی ہے۔ یہاں کیلکولیشن میں نہیں بتاؤں گا، کیلکولیشن گھر جا کے آپ کیجئے گا خود، لیکن میں اس آیت کا اشارہ بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن کتنی بلند کتاب ہے۔ مگر اس سے پہلے ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ اگر کسی کو نیند ذرا سی بھی آ رہی ہو تو وہ کھل جائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اب سورہ معارج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع، جو اصل جملہ ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ یوم فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ کیا ہے؟ ترجمہ کرتا ہوں پہلے نوجوانوں کے سامنے اور پھر تفسیر بتاتا ہوں کہ ملائکہ اور روح القدس اس کی طرف بلند ہوتے ہیں، کس سپیڈ سے؟ الیہ فی یوم، ایک دن میں، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، جو تمہارے 50,000 برسوں کے برابر ہے۔ دیکھیں سورہ معارج میں بتا رہا ہوں آپ کو، روح القدس اور ملائکہ بلند ہوتے ہیں اس کی طرف، کس سپیڈ سے بلند ہوتے ہیں؟ کہ جو تمہارے ایک دن میں اتنی سپیڈ طے کرتے ہیں، اتنی دوری طے کرتے ہیں جو تمہارے 50,000 سال کے برابر۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سمپل کیلکولیشن رکھتا ہوں۔ ایک انسان جو عام سواری پر اگر اس وقت گھوڑے کی سواری بھی لی جائے تو ایوریج سپیڈ اس کی ہے 60 کلومیٹر پر آور۔ 60 کلومیٹر پر آور۔ دیکھیں میں فارمولا دینا میرا کام، جا کے کیلکولیٹ کرنا آپ کا کام۔ 60 کلومیٹر پر آور، اس کو آپ 24 سے ضرب دیں گے، 24 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک دن کی سپیڈ آئے گی، ایک دن کی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو 365 سے ضرب دیں گے تو ایک سال کی، اور اس کو 50,000 سے آپ ملٹیپلائی کریے گا۔ جو چیز آئے، کل آپ آ کے ہم سے پتہ کر لیجئے گا، جو آئے گا وہ ایگزیکٹ وہی ہوگا جو سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے۔ اس کے معنی ملائکہ اور روح القدس نور کی رفتار سے اس کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تعقلون، اس میں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور غور و فکر کس چیز سے پیدا ہوتا ہے میرے دوستو؟ دھیرے دھیرے دیکھیے، میری ساتھ مجبوری یہ ہے کہ مومنین دھیرے دھیرے آتے ہیں تو میں دھیرے ہی دھیرے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ انتظار کرتا ہوں کچھ لوگ اور آ جائیں، کچھ لوگ اور آ جائیں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پرائمری مقصد، میں نے کہا کہ کوئی کل کو مجھ سے اعتراض کرنے یہ نہ آ جائے کہ صاحب آپ نے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ میں نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا، سب چیزیں ضروری ہیں، مگر پرائم مقصد یہ ہے کہ غور کرو۔ اور قدرت یہ کہتی ہے کہ غور کی ابتدا کیا ہے؟ غور کی ابتدا ہے سوال۔ کب، کہاں، کیسے، کیوں؟ یہ سوال ہے غور و فکر کی ابتدا۔ انسانی علوم کے کارواں اسی سوال سے آگے بڑھے ہیں۔ جو انسان گفاؤں میں زندگی شروع کر کے آج اسکائی اسکریپرز میں رہ رہا ہے، یہ اسی سوال کا نتیجہ ہے۔ کیوں، کہاں، کیسے؟ اور دیکھیے آپ کی کتاب بھی وہ ہے جو یہ کہتی ہے، دنیا کی بہت سی کتابیں ہم نے دیکھی ہیں جو سوالوں پر قدغن لگاتی ہیں۔ یہ دین وہ ہے کہ جو یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو، صاحبان فضیلت سے پوچھو، محتاج فضیلت سے نہ پوچھو۔ پوچھو، جو سمجھ میں نہ آئے پوچھو۔ اگر تم نے پوچھا نہیں تو تم ہلاک ہو گئے۔
اب پھر ہاتھوں کو جوڑ کے جی چاہتا ہے کہوں پالنے والے کس سے پوچھیں، کس سے پوچھیں؟ تو فوراً قدرت کہے گی کہ تمہیں مسجد کوفہ سے آواز نہیں آ رہی ہے، سلونی قبل ان تفقدونی؟ پوچھو پوچھو مجھ سے۔ اب جو اس میدان میں آپ آئے تو خدا کی قسم اتنی روایتیں ہیں کہ جہاں پر مولا، اچھا دنیا میں بہت سے لوگوں نے مسندیں بچھائی ہیں، لیکن یہ جملہ مولا کے منہ سے صرف منبر پہ نہیں سنا گیا، بلکہ جس وقت آپ بستر شہادت پر تھے اس وقت بھی آپ نے یہ فرمایا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے بتا۔ اور پھر یہ فرماتے تھے کہ چاہے زمین کی باتیں پوچھو یا آسمان کی باتیں پوچھو، آسمان کی باتیں پوچھو، مجھ سے چاند اور سورج کی گردش کے بارے میں پوچھو، کتب آسمانی کے بارے میں پوچھو۔ پہلے تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں یہ پوچھوں بارگاہ مرتضوی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے درمیان؟ کوفے والے کیا جانے، آپ جس کو خود رسول اسلام کہہ چکے ہیں نا مدینۃ العلم والی بابہا، وہ کوفے والوں کے سامنے اظہار علم کر رہا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ کہ پوچھو؟ تو پہلی بات تو مولا یہ فرمائیں گے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کے اندر سوال پوچھنے کا شعور پیدا ہو جائے، سوال پوچھنے کا شعور پیدا ہو جائے۔ پھر میں ہاتھوں کو جوڑوں گا کہ مولا آپ سوال پوچھنے کا شعور کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں قوم میں؟ تو شاید مولا جواب دیں مسکرا کے کہ جس قوم میں سوال پوچھنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے وہاں کوئی جاہل آ کے مسند رسالت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ مشکل یہ ہے کہ تیرا نقشے میں کیا ہوگا، اسے تو چھوڑ، اسے تو آتا ہے یار علی کہنا۔ پنج نعرے 45 سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ تو کوئی جاہل آ کے مسند رسالت پر نہیں بیٹھ سکتا، مگر بس یہی تو اسلام کے ساتھ ہوا کہ یہاں پر ایسے بیٹھے کہ جن کو یہ فخر تھا کہ میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، میں یعنی کسی کو اپنے علم پہ فخر ہوتا ہے، کسی کو اپنی جہالت پہ فخر ہے۔ میں آپ حضرات کے مزاق کو دیکھتے ہوئے ایک بات یاد آ گئی تو میں کہہ دوں کہ لوگوں کو جہالت پہ جو اتنا فخر تھا کہ مولا کو خط لکھتے ہیں، مولا کو امیر شام خط لکھتا ہے کہ ایسا لشکر تیار کر رہا ہوں آپ کے خلاف، اس نے تو ظاہر ہے تمہارے خلاف کہا ہوگا لیکن میری زبان جل جائے کہ میں مولا کے لیے ایسے لفظ استعمال کروں، ایسا لشکر تیار کر رہا ہوں جو اتنا جاہل ہے کہ اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں کر سکتا تو حق و باطل کا فرق کیا کرے گا؟ اتنا جاہل، یعنی اس کے اوپر آپ کی باتوں کا اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ امیر شام لکھ رہا ہے، مولا کو کیا لکھ رہا ہے؟ یہ لشکر ایسا ہے ویسا ہے، اتنی تعداد میں ہے جتنے رائی کے دانے ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں ہے جتنے آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں، اور اتنا جاہل ہے کہ جمل اور ناقے کا فرق نہیں کر سکتا۔ لیکن مولا نے اتنے لمبے خط کا جواب صرف 3 جملوں میں دیا، خدا کی قسم 3 جملے، قیامت کے جملے ہیں۔ اما بعد مجھے تمہارا خط ملا تو بس جان لو 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب سے میں نے اظہار اسلام کیا، نہ میں نے خدا بدلا، نہ میں نے نبی بدلا، نہ میں نے وہ تلوار بدلی جس سے کل تمہارے نانا اور ماموں کو قتل کیا تھا، آج بھی میرے پہلو میں وہ تلوار موجود ہے۔ تمہارا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، علی کی تلوار کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو میرے دوستو، مولا یہ کہہ رہے ہیں پوچھو، سوال پوچھو، ابتدا کرواتے ہیں، لوگوں کو تشویق دیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، خدا کی قسم ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ قرآن وہ ہے کہ جو لائٹ کی سپیڈ بتا رہا ہے۔ کسی نے آ کے یہ سوال کیا تھا کہ سورج کا ہم سے فاصلہ کیا ہے، تو مولا نے وہ جو بتایا وہ آج 99.9% صحیح ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، لیکن جو اس کا اگلا سوال ہے وہ زیادہ اہم ہے
یہ سوال تو میں یوں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک عربی گھوڑا 500 برس اگر مسلسل چلتا رہے تو جتنی مسافت طے کرے گا وہ یہاں سے سورج کی دوری ہے. آپ ایوریج اسپیڈ کے ساتھ 500 برس کا کیلکولیشن کر کے کل آئیے گا, اگر کوئی گڑبڑ ہو تو مجھے بتائیے گا. لیکن اس سے بڑا سوال کسی نے کیا جو بہت اہم سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ ہم میں اور جنت میں فاصلہ کتنا ہے. دیکھا آپ نے, اب یہ سوال مادی نہیں رہ گیا. کوئی جنت ظاہر ہے کہ یہ تو ہمیں آج معلوم نہیں ہے کہ کتنے ملین سال ہم سے دور ہے یا کتنے ملین کلومیٹر دور ہے. یعنی ابھی تو علماء میں یہی جو ہے وہ بحث ہے کہ جنت خلق ہوئی یا نہیں ہوئی, یا خداوند عالم روز قیامت خلق کرے گا اسے تب وہ اس میں دے گا, اور جب تک ارواح مقدسہ کو جو ہے وہ اچھی جگہ رکھے گا اور ارواح خبیثہ کو بری جگہ رکھے گا. لیکن ایک انسان آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ بتائیے, اب دیکھیے سوال کس سے, وہ کہ جو ہم سے سورج کا فاصلہ بتا دے, اس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے ہم سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے. بس خدا کی قسم مولا نے وہ جواب دیا کہ جس جواب کے بعد کسی جواب کی گنجائش نہیں. خدا کی قسم دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دن بھر ہم کام کرتے رہیں اور عمر بھر کام کرتے رہیں جنت کے حصول کے لیے. مولا فرماتے ہیں تم سے جنت کا فاصلہ 2 قدم کے اوپر ہے. 2 قدم, 2 اسٹیپس. بچوں کے لیے کہہ دوں 2 اسٹیپس. تو اس نے کہا اچھا 2 قدم, ہم تو عمر بھر جنت کے حصول میں لگے رہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 2 قدم کا, ہاں میری شرط تو سن لو. بس شرط یہ ہے کہ پہلا قدم اپنی ایگو اور اپنی انانیت کے جنازے پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوگا. ارے اس کی گرانی کو محسوس کیجئے حضور, کہ پہلا قدم اپنی انانیت کے جنازے. اصل میں انسان کی انانیت اور ایگو ہی ہے جو شیطان بن کے اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان نیکی کا پتلا بن جائے. یہ انانیت ہے جو اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اور مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ہاں اس کا الٹا بھی صحیح ہے کہ کوئی جنت میں ہو اور ایگو پیدا ہو جائے تو اگلے دن مردود ملائک بن جاتا ہے. ابلیس کے پاس کیا تھا؟ یہی ایگو تھی کہ جس کی وجہ سے اے پالنے والے جب تو جانتا تھا کہ یہ برا ہے تو اچھوں کے درمیان بٹھایا کیوں؟ کہا کہ برے کی برائی کو سامنے لانے کے لیے اسے اچھوں کے درمیان بٹھانا پڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ایگو, یہ ایگو ہے جو آپ کی اعمال کو پلوٹ کر دیتی ہے. خدا کی قسم مولا نے خود اس پہ چل کے دکھایا. میں ابھی ایک اور سوال کا تذکرہ کروں گا لیکن یہ بتا دوں میں آپ کو, عمرو ابن عبدود کے سینے سے اترے. کیا کہ یعنی وہ اصحاب پیغمبر جو ابھی تک اس بات پہ تھر تھرا رہے تھے کہ کوئی عمرو کے مقابلے پہ چلا گیا, وہ یہ دیکھ کے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے کہ عمرو کو زیر کر کے اور پیچھے آ گئے. عجیب بات ہے. ظاہر ہے کہ آپ حضرات نے اس واقعے کو ہزاروں دفعہ سنا ہوگا, لیکن میں مولانا روم کی زبانی یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو, جو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اس بات کو کتنی خوبصورتی سے نظم کیا ہے. مولانا روم کہتے ہیں, خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں. دیکھیے کیا جواب ہے, جو اسی ایگو کا جواب ہے. کہ پہلے تو ہاتھوں کو جوڑ کے مولانا روم اپنی مثنوی میں فرماتے, ظاہر فارسی کے اشعار جو ہے وہ کوٹ کرنے کا وقت نہیں ہے, کہ ایسے سخت دشمن کو آپ نے کیسے چھوڑ دیا, وہ ایسا دشمن. اب یہاں پہ ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مولا اپنے غصے کو قابو ویسے بھی کر سکتے تھے, عمرو کے سینے پہ بیٹھے بیٹھے بھی قابو کر سکتے تھے, لیکن اگر بیٹھے بیٹھے قابو کر لیتے تو اس واقعے کو یا تو رسول جانتے یا خدا جانتا یا علی جانتے. لیکن سینے سے جو اٹھ گئے تو اب واقعے میں سوال کی ایک زبان پیدا ہو گئی کہ کیوں کیا ہے نا. اگر ویسے ہی کرتے تو خاموش رہ جاتے. اب دیکھیے مولانا روم کیا قیامت کا جواب دیتے ہیں. مولانا روم جواب دیتے ہیں مولا کی طرف سے, دیکھیے لیکن کتنا سچا جواب ہے کہ مولا یہ کہتے ہیں کہ غصہ اور ایگو اور انانیت, ظاہر ہے غصہ انانیت کا ایک روپ ہے. غصہ اس جذبے کا نام ہے کہ جب بادشاہوں کے اوپر آتا ہے تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ بن جاتا ہے.
بادشاہ بھی اس کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، لیکن علی وہ بادشاہ ہے کہ جب غصہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو اپنا غلام بنا کے چھوڑ دیتا ہے، اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور آگے آ جائیے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ غور و فکر کی ابتدا سوال ہے۔ کوئی موقع کوئی ہو، متوجہ رہیے گا، میرا مجمع متوجہ رہے، وقت کے اندر بات ختم ہوگی لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ حضرات کو دے کے جاؤں گا۔ موقع کوئی ہو، کتنا ہنگامہ خیز موقع ہو، اب اس سے زیادہ ہنگامہ خیز کوئی موقع ہو سکتا ہے کہ آپ میدان جنگ کے لیے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، رکاب میں ایک پیر ڈال چکے ہیں، دوسرا پیر ڈالنا چاہتے ہیں، اور ایک شخص آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، ایک شخص آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، اور کتنا عجیب سوال کرتا ہے، آپ دیکھیں کتنا عجیب سوال کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، میں جب لشکر کے دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، جنگ جمل کا واقعہ ہے کہ ادھر بھی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، ادھر بھی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، ادھر بھی رسول کے ساتھ بڑی بڑی رشتہ داریاں موجود ہیں، ادھر بھی بڑی بڑی رشتہ داریاں موجود ہیں، تو میں کنفیوزڈ ہوں کہ حق کدھر ہے۔ کتنا بڑا سوال کیا اس نے کہ ادھر بھی بڑی بڑی رشتہ داریاں، ادھر بھی بڑی بڑی رشتہ داریاں، اگر ادھر داماد پیغمبر تو ادھر زوجہ پیغمبر، ادھر اصحاب رسول تو ادھر بھی اصحاب رسول، دونوں طرف بڑی بڑی ہستیاں موجود، تو اب میں کنفیوزڈ ہوں کہ میں حق کدھر ہے، میں کدھر سے جنگ کروں۔ لوگوں نے روکنا چاہا، مولا نے کہا خبردار روکنا نہیں، اس لیے کہ علی تو عمر بھر یہی کہتا ہے کہ سوال پوچھو، ادھر آ جاؤ میرے پاس، دیکھو سوال تو تم نے اچھا پیدا کیا ہے، فکر تو تمہارے پاس ہے، لیکن تمہاری فکر ذرا الٹی فکر ہے، تم پہلے شخصیتوں کو دیکھتے ہو، اس کے بعد حق کو دیکھنا چاہتے ہو۔ مولا نے کیا فرمایا کہ پہلے حق دیکھو تو حق والے سمجھ میں آئیں گے، پہلے باطل دیکھو تو باطل والے سمجھ میں آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دیکھیے مولا نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ جیسے آپ اپنی آنکھوں پر ایک ہرا چشمہ لگا لیں، تو جیسے ہی آپ ہرا چشمہ لگائیں گے پوری دنیا آپ کو ہری نظر آئے گی۔ اب بتائیے کہ دنیا کا قصور ہے یا آپ کی آنکھوں کا قصور ہے؟ کہا حضور کسی کا قصور نہیں، اس وسیلے کا قصور ہے جو آپ نے ہرا چشمہ لگا لیا۔ غور کر رہے ہیں نا آپ؟ تو مولا نے کیا فرمایا، اور دیکھیے یہ اتنا وزنی جملہ ہے کہ طٰہٰ حسین جو عربی کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، جنہوں نے بہت مشہور کتاب علی و بنوہ لکھی ہے عربی زبان میں، علی اور ان کے بیٹے، یہ کتاب کا نام ہے ان کے، انہوں نے یہ کہا، اور پیدائشی اندھے تھے جی، بہت بڑے اسکالر، اس جملے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب سے انسانی زبان نے بولنا سیکھا، ایسا وزنی جملہ کسی کے سے سنا نہیں گیا جیسا علی کی زبان سے سنا گیا کہ ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، کہ حق اور باطل جو ہے وہ انسانوں کے چہروں سے نہیں پہچانے جاتے۔ اعرف الحق تعرف اہلہ، اعرف الباطل تعرف اہلہ، حق کو پہچانو تو حق والے سمجھ میں آئیں گے، باطل کو پہچانو تو باطل والے سمجھ میں آئیں گے۔ مولا کیا بتانا چاہتے ہیں کہ تم شخصیتوں کو نہ دیکھو، پہلے اصول کو دیکھو، کہ جب سب نے مجھ کو خلیفہ مان لیا تو کسی کے خون کا مطالبہ میری عدالت میں ہونا چاہیے، میدان جنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے فیصلہ کر لو کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ غور فرما لیا نا کہ کسی کے خون کا مطالبہ میدان جنگ میں کرتے ہو بھائی، اسی اسلوب سے جس سے باقی خلفاء کی خلافت قائم ہوئی تھی، میری بھی تو قائم ہے۔ تو اس وقت میں خلیفہ مسلمین ہوں، تو خلیفہ مسلمین کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، میدان جنگ میں جا کے مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ اور فرمایا آپ نے، تو یہ علی کا علم ہے،
اور خدا کی قسم میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ دوسری قوموں کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادت نہ اٹریکٹ کرے، یا تو آپ کا علم اٹریکٹ کرے گا یا آپ کی انسانیت اٹریکٹ کرے گی، آپ کا عدل و انصاف اٹریکٹ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے دوسروں کے، میں غیروں کا کسی کا نام تو لیتا ہی نہیں، لیکن دوسروں نے اگر قدر کی ہے، یہی تو میں کہتا ہوں، یہ میں حسین اور یزید کے لیے کہتا ہوں کہ امام حسین کے قدردان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور یزید کی نمک کا حق ادا کرنے والے صرف مسلمانوں کی صفوں میں پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ دوسروں کو صرف مسلمان ان کے لیے کتابیں لکھتے رہتے ہیں، مولا کی ذات وہ ہے کہ جس کے لیے مسلمان کتابیں نہیں لکھتے، غیر مسلمین کتابیں لکھتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ امیر المومنین کی شان میں سب سے زبردست کتاب، سب سے شاندار کتاب اب تک کسی شیعہ نے نہیں لکھی، کسی سنی نے بھی نہیں لکھی، ایک عیسائی نے لکھی، جی ایک لبنانی عیسائی نے لکھی۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک تذکرہ کر رہا تھا نا طہا حسین کا، طہا حسین بھی شیعہ نہیں تھے، سنی تھے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے علی و بنوہ، اور ایک لبنانی عیسائی نے مولا کے لیے کتاب لکھی۔ کون سی کتاب لکھی؟ صوت العدالت الانسانیہ، انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے، جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے، کہ علی دا وائس آف ہیومن جسٹس، عدل انسانی کی آواز۔ یہ کتاب کس نے لکھی؟ جارج جورڈاک، جس کو عربی زبان میں جارج جرداق کہا جاتا ہے۔ جارج جرداق اپنی اس کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ میں علی کے عدل و انصاف سے اتنا متاثر تھا، متوجہ رہیے میرے دوستو، اتنا متاثر تھا کہ میں نے کتاب لکھی علی کے عدل و انصاف پر، اور علی کی انسانیت پر کتاب لکھی۔ اور جب کتاب لکھ لی تو جیسا سب کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی بیچارے اس کے ساتھ ہوا کہ چھاپنے کا پیسہ نہیں۔ ہم لوگ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، کتابیں لکھ کے رکھے رہتے ہیں، چھاپنے کا پیسہ نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگا، اپنی اس میں لکھتا ہے کہ میں مغموم جا کر کے چرچ میں بیٹھ گیا، متوجہ رہیے، چرچ میں جا کے بیٹھ گیا۔ جب چرچ میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد فادر آئے، اور فادر نے آ کے کہا کہ بھئی جارج کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہا کہ اب کیا کریں، ایک کتاب لکھی ہے اور چھاپنے کا پیسہ نہیں۔ تو کہا کہ کیسی کتاب ہے، کس پر کتاب ہے؟ کہا نہیں فادر، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو کہا کہ اچھا تو پھر کس سے تعلق ہے؟ کہا وہ ہم نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ بس اتنا کہا تھا کہ اس نے کہا تم نے علی ابن ابی طالب کے لیے کتاب لکھی ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ کہا اتنے۔ گیا، لے کے گیا، اور کہا کہ لو کتاب چھاپنے کا انتظام کرو۔ تو کہا کہ آپ ہمیں کتاب کا پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ وہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے کتاب چھاپنے کے لیے۔ تو کہا کہ تم کو معلوم نہیں، علی کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں، عیسائیوں پر بھی ہے۔ علی کا احسان مسلمانوں پر نہیں، عیسائیوں پر بھی ہے۔ تو کہا کیا احسان ہے؟ کیا احسان ہے؟ تو کہتا ہے، فادر کہتے ہیں کہ جب علی کی حکومت کوفے میں قائم ہوئی تو عیسائیوں کا، میں پھر دیکھیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو آج کی دنیا سے جوڑ کے دیکھتے رہیے۔ علی کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد پہنچا، مولا کے پاس عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن پہنچا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ آپ غور کیجئے کہ آج ساری مائنورٹیز اپنی میجورٹی سے یہی سوال پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ پوچھ رہی ہیں کہ نہیں پوچھ رہی؟ وہی سوال انہوں نے پوچھا۔ تو اس نے پھر وہ کہتا ہے کہ علی نے کیا جواب دیا، خدا کی قسم اگر علی، اور یہ میں پہلے بتا دوں کہ مولا کی حکومت ڈیموکریسی نہیں تھی، اس معنی میں ڈیموکریسی نہیں تھی کہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد پھر سے عوام کے سامنے جانا پڑتا ہے کہ حضور ہم کو ووٹ دے کے دوبارہ بنا دیجئے۔ مولا تو اب زندگی کی آخری سانس تک خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ڈیموکریسی نہیں تھی، سیکولرزم نہیں تھا، تھیوکریسی تھی، مذہبی حکومت تھی، مگر جواب وہ دیا کہ جیسا جواب آج کے سیکولر لیڈر نہیں دے سکتے۔ کیسا وزنی جواب دیا۔ اگر علی اس دور میں صرف یہ کہہ دیتے کہ جاؤ تمہاری جان مال عزت آبرو ویسی ہے جیسی مسلمانوں کی رہے گی، تو یہ بہت بڑا جواب مانا جاتا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ مولا نے اس سے بہت آگے کا جواب دیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ تم جان مال عزت آبرو تمہاری ویسی ہے جیسے مسلمانوں کی ہے،
اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو اگر کسی عیسائی کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ میں انجیل سے کروں گا، یہودیوں کا جھگڑا ہوگا تو فیصلہ توریت سے کروں گا، مسلمانوں کا جھگڑا ہوگا تو اس کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ اب مسلمانوں، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، جس کو چاہو تخت رسالت پہ بٹھاؤ، مگر کوئی ایسا تو ہو جو عیسائیوں کا فیصلہ بائبل سے کر سکے، یہودیوں کا فیصلہ توریت سے کر سکے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یعنی مولا کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اب اس کو ذرا سا ٹھنڈے دماغ سے بھی سن لیجئے کہ مولا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تمہارے پرسنل لا کی بھی میں حفاظت کروں گا، پرسنل لا کی میں حفاظت کروں گا۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان سپاہیوں، تمہارے ہوتے ہوئے دشمن یہودی عورتوں کے ہاتھوں سے کڑے اور جو ہے وہ پیروں سے جو ہے پازیب چھین کے لے جاتا ہے اور تم کچھ نہیں کر پاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر مسلمان اس غیرت میں روتے روتے مر جائیں تو بچا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ مولا ہیں کہ جو ایک یہودی عورت کا مال لوٹا جانا برداشت نہیں کر سکتے اپنی حکومت میں۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے میرے دوستو، کوئی پوچھتا ہے کہ عدل افضل ہے کہ جود، احسان افضل ہے کہ عدل افضل ہے، تو مولا کیا جواب دیتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، احسان افضل ہے کہ عدل؟ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی دل میں تو یہ سمجھے گا بھئی احسان عدل سے افضل ہے۔ لیکن یہ مولا ہیں جن کی سوچ انڈیویجول نہیں ہے، جن کی سوچ کلیکٹیو ہے، اجتماعی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، احسان سے افضل عدل ہے۔ کیوں مولا نے یہ کہا؟ مولا نے اس کی وجہ گنائی کہ احسان افراد پر کیا جاتا ہے، انڈیویجول پر کیا جاتا ہے، عدل معاشرے پر کیا جاتا ہے۔ احسان سے کبھی کبھی چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں، عدل کے ذریعے چیزیں اپنی جگہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور کتنی بڑی بات اس کے بعد کہی ہے کہ احسان میں، غور کیجئے گا، احسان میں احسان کرنے والا اور احسان لینے والا دو الگ الگ پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں۔ احسان لینے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، احسان کرنے والے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ احسان لینے والے کی گردن یوں ہوتی ہے، احسان کرنے والے کی گردن یوں ہوتی ہے۔ مگر عدل وہ ہے کہ جہاں عدل پانے والا اور عدل کرنے والا دونوں ایک برابر کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ عدل لینے والے کو احساس شرمندگی ہوتا ہے، نہ عدل دینے والے کو احساس تکبر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حق ہے، حق کو حق تک پہنچانا عدل ہے۔ تو میرے دوستو، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اس لیے کہ آج مجھے مصائب میں تھوڑا سا زیادہ گفتگو کرنا ہے، اور آج کل میں نے دربار کوفہ کا تذکرہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آج میں دربار دمشق کا تذکرہ کروں۔ یہ امیر المومنین ہیں جن کا قلب اتنا نرم ہے کہ یہودی عورتوں کے ہاتھوں سے زیور کا چھینا جانا گوارا نہیں کرتے۔ اے مولا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے کہ آپ کی بہوؤں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ کوفے سے کربلا زیادہ دور نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ امیر المومنین ہیں کہ جو قاتل کا پیاسا رہنا برداشت نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا حسن، جیسا دودھ تم نے مجھے پلایا ہے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی ویسا ہی دودھ پلا دو۔ اپنے باپ کے قاتل کو ویسا دودھ پلاؤ جیسا تم نے مجھے پلایا، تمہیں میرے حق کی قسم ہے۔ یہ علی ہے، یہ آپ ان کا انسانی چہرہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ علی کو جو میدان جنگ میں ایک شیر کی طرح حملہ کرتا ہے، لیکن میدان امن میں اتنا نرم دل ہے کہ اگر کھیلتے ہوئے کسی بچے کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ میدان کوفہ سے گزر رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ یہ مولا ہیں کہ جن کا ذہن جمل اور صفین کی جنگوں میں الجھا ہوا ہے، لیکن دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کھیل نہیں رہا ہے، اس کو بلایا، 7-8 برس کا بچہ ہے۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھیے کہ کیا ان کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ کوئی بچہ دور اگر کھیل نہ رہا ہو تو اس کو بلا لیں۔ اگر وہ بلاتے بھی ہیں تو اپنے سیاسی مفاد کے لیے، تاکہ فوٹو کھینچے جائیں، تاکہ ویڈیوگرافی کی جائے، تاکہ نیوز چینلوں پہ یہ چلایا جائے۔
لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہیں، بچے کو گود میں لیا کہ بیٹا تم کھیل کیوں نہیں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس سامان نہیں ہے، کھیل کا سامان نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ علی کے ساتھ، اب یہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ علی ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے میدان جمل میں مارا گیا، علی کے ہم رکاب جنگ کرتے ہوئے۔ بس ایک مرتبہ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نکالے کچھ پیسے اور اس کے ہاتھ پہ رکھے، دیکھیں یہ وہ ہیں کہ جو محراب میں اس طرح عبادت کرتے ہیں اور اس طرح تڑپتے ہیں کہ جیسے سانپ کا کاٹا تڑپتا ہے، لیکن میدان زندگی میں اتنا نرم دل ہے۔ بچے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ کھیل کا سامان خریدو اور کھیلو، اور خبردار آج سے اپنے کو یتیم نہ کہنا، اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ابن ابی طالب ہمارا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ 21 رمضان کو جب جنازہ اٹھا تو کوفے کی دیوار سے بہت سے بچے ایسے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ جن کے چہروں سے آثار یتیمی نظر آ رہے تھے، جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، جن کے کپڑے گرد آلود تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا آج تمہیں، تو کہا کہ تم کو معلوم نہیں، آج ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، آج ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ کہ جو ہم کو روٹیاں پہنچاتا تھا، وہ جو ہم سے محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے مولا، اے یتیموں کی خبر گیری کرنے والے، ذرا کوفے سے کربلا آ جائیے اور دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کہ جن کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور ان کو پانی دینے والا کوئی نہیں۔ میرے دوستو ہم کو نہیں معلوم، دیکھیے شہدائے کربلا کی حد عطش ہم کو معلوم ہے۔ شہدائے کربلا کی حد عطش کیا ہے؟ شہدائے کربلا کی حد عطش یہ ہے کہ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے ساتھ پیاس بھی ختم ہو گئی، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ سکینہ کب تک پیاسی رہی، ہم کو نہیں معلوم کہ زینب کب تک پیاسی رہی، اس لیے کہ جہاں تذکرہ ملا یہ ملا کے بچے پیاسے تھے۔ اے میرے دوستو کل آپ نے سنا کہ بازار کوفہ میں بچی کہتی تھی پھوپھی اماں التش التش التش۔ عزادارو میں نے آپ کے سامنے دربار کوفہ کا تذکرہ کیا، لیکن اب جی چاہتا ہے کہ میں دربار شام کا تذکرہ کروں۔ کتنا سخت مرحلہ ہے یہ اہل بیت کے لیے کہ دربار کے باہر اہل بیت کو روکا گیا ہے۔ اے میرے دوستو کئی ساعت روکا گیا کہ ابھی دربار سجایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علی کی بیٹی ہے، کس طرح دربار میں جائے گی؟ ناگاہ ایک مرتبہ کہا کہ آؤ اے رباب، اے کلثوم، اے سکینہ، اے لیلا، تم سب آؤ، میں بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہہ دینا۔ ناگاہ دیکھا کہ بھائی کے چہرے پر نظر پڑی تو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے بہن اس سخت مرحلے سے بھی گزر جاؤ، میری محنتوں کو ناکام نہ کرو۔ اے میرے دوستو کس زبان سے عرض کروں، 700 کرسی نشینوں کا مجمع اور اس کے سامنے حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ، کئی گلے ایک رسی میں بدھے ہوئے ہیں۔ یزید ملعون تخت پہ بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے، وہی منظر جو کل وہاں تھا وہی منظر یہاں پر ہے کہ سامنے تخت میں تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر۔ بس ایک مرتبہ یزید متوجہ ہوا، بس تھوڑی دیر ذرا سا تفصیل کے ساتھ آج بس صاحب سن لیجئے گا، میں چاہتا ہوں کہ دربار کے تمام واقعات آپ کے سامنے پیش کروں میرے دوستو، کہ یزید متوجہ ہوا، دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو بار اپنا ہاتھ اپنے گلے پر رکھے ہوئے ہے، ایک پیر رکھتی ہے ایک پیر اٹھاتی ہے، ایک پیر رکھتی ہے ایک پیر اٹھاتی ہے۔ بس فوراً متوجہ ہوا یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین ہے۔ کہا اے بچی تم اپنا ہاتھ اپنے گردن پہ کیوں رکھے ہو؟ کہا کہ اتنے گلے ایک رسن میں باندھے گئے ہیں، جب کوئی ہماری پھوپھیاں آگے بڑھتی ہیں تو میرا گلا چھل جاتا ہے، جیسے ہی ہاتھ ہٹایا گلے سے خون جاری ہو گیا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ پھر کہا کہ ایک پیر کیوں رکھتی ہو ایک پیر کیوں اٹھاتی ہو؟ کہا کہ ایسے راستوں سے لایا گیا کہ راستے میں کانٹے بچھے ہوئے تھے، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، ایک پیر رکھتی ہوں، جب تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسرا پیر رکھ لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ناگاہ یزید ملعون نے وہی حرکت کی کہ سر امام حسین سے بے ادبی کی۔ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یزید چھوڑ دے،
یہ حرکت چھوڑ دے، اس لیے کہ میں نے انہی لبوں پہ رسول اللہ کے لب دیکھے ہیں۔ یہاں پر حضور ایک سفیر روم بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ پوچھا کہ یزید یہ کس کا سر ہے کہ جس کے اوپر تو چھڑی سے وار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا، بے اعتباری سے کہنے لگا، حسین کا۔ تو کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی۔ تو کہا کہ کیا یہ وہی حسین تو نہیں جو تمہارے نبی کا نواسا تھا؟ کہا وہی حسین۔ بس ایک مرتبہ کہتا ہے یزید وائے ہو تجھ پر، مجھ میں اور حضرت داؤد میں 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، لیکن آج بھی قوم یہود میرے پیروں کے نیچے کی خاک اپنے سر پہ رکھتی ہے۔ ارے حسین اور نبی میں تو کوئی فاصلہ ہی نہ تھا، تو نے اپنے نبی کے نواسے کو اس طرح سے قتل کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ یزید نے کہا کہ اگر تیری زبان نہ رکی تو تجھے بھی قتل کر دوں گا۔ تو کہنے لگا بے شک قتل کر دے، مگر میری ایک بات سن لے۔ سید سجاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ کل رات میں نے آپ کے جد کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کا نبی میرے خواب میں کیوں آیا ہے، مگر میں سمجھ گیا کہ ان کے نواسے کی محبت میں شاید قتل کیا جاؤں گا، اس لیے مجھ کو نبی بشارت دے رہے ہیں۔ میرے دوستو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یزید ملعون کہتا ہے کہ تم میں سے علی کی بیٹی کون ہے؟ علی کی بیٹی کون ہے جس سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں؟ تو علی کی بیٹی سامنے آتی، اس سے پہلے ایک خادم دیرینہ سامنے آئی، ایک خاتون جس کی کمر جھکی ہوئی، جس کے سر کے بال سفید، آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ یزید تیری کیا مجال جو علی کی بیٹی سے بات کر؟ ارے تجھے بات کرنا ہو تو زینب کی کنیز سے بات کر، زینب کی کنیز سے بات کر۔ کہا کون؟ کہا میں زینب کی کنیز فضہ ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ یزید کہتا ہے کہ کوئی ہے جو اس بدتمیز کنیز کو میرے سامنے سے ہٹائے۔ ابھی ایک غلام تھا جو درہ لے کے آگے بڑھا، جناب فضہ 2 قدم پیچھے ہٹی، دیکھا قبیلہ حبش کے جوان کھڑے ہوئے تھے۔ اے جوانوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت برسرے دربار اس طرح بے عزت کی جائے؟ تم دیکھتے رہو۔ بس ایک مرتبہ کیا غضب ہوا، قبیلہ حبش کے جوان تلوار کھینچ کے آگئے، اے یزید روک لے اپنے غلام کو، ورنہ دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے منہ پہ تماچے مارے، اے شاہ لافتہ، اس کنیز کو بچانے والے اس دربار میں موجود ہیں، زینب کو بچانے والا یہاں کوئی نہیں۔ جزاکم ربکم، آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک آخری بات اور مجلس کو تمام کروں گا۔ آپ زینب و ام کلثوم اور سید سجاد کے قلب سے پوچھئے، جس منظر کو سفیر روم نہ برداشت کرے اس کو سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ لیکن ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے، میرے دوستو بس آخری بات، کہتا ہے کہ اے سید سجاد تم تقریر کرو گے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو خطاب کرو اور بتاؤ کہ خدا نے تم کو کس طرح سے ذلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، آپ نے بڑے بڑے مقرر دیکھے ہوں گے، لیکن کوئی ایسا مقرر دیکھا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں، جس کے گلے میں توق ہو؟ لیکن اب چونکہ اظہار حقیقت کرنا تھا، سید سجاد تیار ہوئے تقریر کرنے کے لیے، ایک مرتبہ زنجیروں کو سنبھالا، تن کے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں ایوہ الناس، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ سمجھ لے میں علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی دربار کا چہرہ متغیر ہوا، کہا کہ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مہمان بلا کے مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا گیا۔ ابھی جیسے ہی سید سجاد کی تقریر آگے بڑھتی گئی، دربار کا رنگ بدلتا گیا۔ ناگہاں یزید کہتا ہے مؤذن سے، اے مؤذن اذان کہہ دے تاکہ ان کا بیان منقطع ہو جائے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا ہم بھی اس کی کبریائی کی گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس کہا مؤذن تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، یزید اتنا بتا دے جس کا نام اذان میں لے رہا ہے
وہ محمد تیرے جتے یا میرے جتے. اگر تو کہے تیرے جتے تو تو جھوٹا ہے, اور اگر میرے جتے تو کیا اسی جد کی بیٹیاں اس طرح دربار میں پھرائی جاتی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما. پالنے والے ہماری ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما دے. پالنے والے ہماری عزاداری کو قبول فرما لے. پالنے والے ہماری عزاداری کو تعمیر کردار کا ذریعہ قرار دے. پالنے والے اس فرش عزا پر بیٹھے والے تمام مومنین کی دلی دینی و دنیاوی تمناؤں کو پورا کر دے. پالنے والے ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. پالنے والے ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے. پالنے والے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، مولا کی محبت کا دم بھرنے والے، حسین کا غم کرنے والے، تیری توحید کا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں جہاں جہاں ہیں پالنے والے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. خصوصاً پالنے والے شیعان عراق، شیعان پاکستان، شیعان پارا چنار، پالنے والے لبنان و فلسطین کے مظلوموں کی میں اعانت فرما. پالنے والے ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. پالنے والے وارث خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.